السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو حضرات سنتوں کی نیت نہیں باندھے وہ اگلی سب میں آ کر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ خطبے سے پہلے سنتوں کا وقت دیا جائے. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے میں اس بستی والے اور انتظامیہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے خون پسینے کی کمائی سے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے. اللہ آپ کے اس جذبے کو بے حد قبول فرمائے. اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. دوستو، آپ نے دنیا میں اس مسجد کی تعمیر کے لیے ایک مٹی کے اینٹ، ایک ریت اور بالو اور سیمنٹ اور سریے کا انتظام کیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن آپ کے لیے سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا محل اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اس دنیا سے رخصت کے بعد جو چلے گئے ہیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. دوستو، اس وقت میری حاضری جو کہ ہاٹ کے بھیورا چوک امام الہند اکیڈمی سے ہوئی ہے. امام الہند اکیڈمی بھیورا چوک کا ایک بہت پرانا ادارہ ہے. تقریباً 2009 سے پہلے یہ ادارہ قائم ہوا تھا. اس ادارے کے اندر اس وقت 4 طرح کے شعبے ہیں. ایک شعبہ لڑکوں کے لیے ہے. نرسری سے لے کر 8ویں کلاس تک CBSE بورڈ کے نصاب کے مطابق ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام ہے. دوسرا، اسی ادارے کے اندر اصلاح البنات، ہماری قوم کی بیٹیاں اور بچیوں کے لیے ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان کے مستقبل کو سنوارنے اور سیکھنے کے لیے امام الہند اکیڈمی کے کیمپس میں ادارہ اصلاح البنات کا بھی قیام ہے، جس میں بچیوں کی ایک بڑی تعداد اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ لوگ تعلیم و تربیت، قرآن، بہشتی زیور، مسئلے مسائل سے ان کو آشنا کرایا جاتا ہے. اسی طرح اس اسکول کے کیمپس میں اس وقت ایک ایسا نظام الاوقات، ایک ایسا سسٹم ہے. اپنے سیمانچل میں 2 ہی جگہ یہ سسٹم، ایک کشن گنج میں، ایک اپنا بھیورا چوک امام الہند اکیڈمی. وہ کیا ہے؟ وہ کرناٹک کے بیدر میں شاہی گروپ کے نام سے ایک کالج
ایک یونیورسٹی، ایک میڈیکل کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس یونیورسٹی کے اندر جو بچے حافظ قرآن ہیں، جو عالم ہیں، یا جو بچے 6 کلاس 7 کلاس 8 کلاس پڑھ کر تعلیم سے دور ہو گئے، شاہین گروپ والوں نے ان حفاظ کے لیے اور ان بچوں کے لیے صرف 18 مہینے کے اندر 10ویں کلاس، جس کو ہم اپنی زبان میں میٹرک کہتے ہیں، باضابطہ اس کی تیاری کرا کر اچھے سے اچھے نمبرات کی ڈگری ان کو دلاتے ہیں۔ تو امام الہند کیمپس کے اندر اس وقت تقریباً 40 ایسے حفاظ جو میٹرک کی تیاری کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ان کا صبح کا دور، جو صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، رات تقریباً 10 بجے تک ان کا یہ دور چلتا رہتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان حافظوں نے اگر بچپن میں ABCD کا کھا اور گنتی بھی نہیں سیکھا ہو تو شاہین گروپ والوں نے ان کے لیے ایسی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے، اتنا بہترین سسٹم کیا ہے کہ جو حافظ قرآن ابھی تک CAT کیٹ نہیں جانتا، RAT ریٹ نہیں جانتا، ان کے لیے میٹرک کی تیاری کا ایک بہترین انتظام آپ کے امام الہند اکیڈمی بھیبرا چوک ہے۔ ہر 6 بچے کے لیے باضابطہ شاہین کی طرف سے ایک ٹیچر کا انتظام، صرف 6 بچے کا ایک ٹیچر، بہت بہترین نظام ہے۔ آپ کبھی آپ کے قریب میں ہی ہے، کبھی آپ آ کر وہاں کا معائنہ کریں، دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا دل خوشی سے باغ ہو جائے گا اور دل سے دعائیں نکلے گی کہ اللہ ایسے ادارے، ایسے کیمپس، ایسے ماحول، ایسی فضا اپنے علاقے میں جگہ جگہ قائم اور دائم فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آپ حضرات کے بیچ نہ کوئی چندہ مقصد ہے، نہ کچھ اور مقصد ہے، بلکہ امام الہند اکیڈمی کی ایک ہی قرآن اور ایک ہی فکر لے کر آپ حضرات کے بیچ حاضری کی ہے۔ وہ فکر اور قرآن یہ ہے کہ قوم کے بچے اور بچیوں میں تعلیمی بیداری کس طرح سے پیدا ہو جائے، ہمارے بچے کس طرح تعلیم یافتہ ہو جائے۔ جس مذہب اسلام کی سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا حکم سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبرائیل آ کر کہتا ہے غار حرا میں کہ اے محمد پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اے محمد آپ اس رب کے نام سے پڑھیے۔ چونکہ محمد رسول اللہ نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی کانوینٹ میں گئے، نہ کسی کوچنگ میں گئے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ باہر گئے، جبرائیل سوال کرتا رہا پڑھیے، میرے نبی کہتے رہے ما انا بقاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ 3 مرتبہ سوال و جواب ہوتا رہا، 4تھی مرتبہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا کو سینے سے لگایا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مجھے اس آیت سے صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس کائنات کا مالک رب العالمین جس نبی پر
سب سے پہلا میسیج، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا پیغام تعلیم و تعلم کا دیتا ہو، پڑھنے پڑھانے کا دیتا ہو، سیکھنے اور سکھانے کا دیتا ہو، آج اسی امت کے بچے اور بچیاں ان کے ہاتھوں میں کوڑے کی بوریاں ڈال دی جاتی ہیں، ان بچوں کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کے کھلواڑ کیے جاتے ہیں۔ جس امت کی پہلی وحی، پہلا میسیج، پہلا پیغام اللہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اقرأ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ میں سے اکثر یہاں گارجن، کوئی دادا بیٹھا ہے، کوئی باپ بیٹھا ہے، کوئی بڑا بھائی بیٹھا ہے، ہر ایک گارجن ہے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، جو ہمارے ماتحت ہے، جو ہمارے نیچے ہیں، اگر ہم ممبر ہیں تو ہمارے وارڈ، مکھیا ہیں تو پنچایت، اور گھر کا باپ ہے تو ہمارے بچے اور بچیاں، بیوی، وہ سب ہماری نگراں میں آتے ہیں، وہ سب ہمارے ماتحت میں آتے ہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ آج ہر ماں باپ کا یہ گلہ ہے، ہر باپ یہ روتا ہے، میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، میری بہو میری خدمت نہیں کرتی، میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے باہر ہے، میرا بیٹا مجھے کما کر نہیں دیتا، میرا بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی نہیں ہے، میرا بیٹا مجھے کپڑے نہیں دیتا، میری دوائیوں کا انتظام نہیں کرتا، میری صحیح دیکھ ریکھ نہیں کرتا۔ ہر بوڑھا ماں باپ، ان کے آنسوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، لیکن ماں باپ سب سے پہلے یہ تو سوچو، میرے چچا تابو، میرے بوڑھوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کبھی آپ نے یہ سوچا آج جس اولاد سے میں ان سے اپنا حق مانگ رہا ہوں، اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوں، جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جب میرے نبی نے کہہ دیا تھا جب تیرے گھر میں کوئی لاڈلا پیدا ہو، جب تیرے گھر میں کوئی لاڈلی پیدا ہو، جب تیرے گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو، سب سے پہلے ان کا اچھا سا نام رکھ دو، ان کا پیارا سا نام رکھ دو، صحابیات کے اوپر اپنا نام رکھو، کسی اچھے بزرگ ہستی کے اوپر اپنا نام رکھو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب میرے گھر کوئی بیٹا پیدا ہوا، جب میرے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوئی، تو کیا میں نے ان کا پیارا سا نام بھی رکھا ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں، آج بھی علماء اتنے دعوت و تبلیغ کی لائن سے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جگہ جگہ مکاتب کا قیام ہے، مدارس کا قیام ہے، جلسے جلوس گلیوں میں گھوم گھوم کے یہ دعوت و تبلیغ والے آپ کی ٹھوڑیوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، نبی کا طریقہ سکھلاتے ہیں کہ آؤ مسجدوں کو آباد کر لو، آؤ اتنی خوبصورت مسجد بنا لی، آؤ اس مسجد کو آباد تو کر لو، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر تو کر لو، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کلام اللہ تو کر لو، آؤ مسجد میں مسجد نبوی والا کوئی ایسا عمل تو کر لو۔ ایک طرف ابو ہریرہ بازار میں جا کر آواز لگاتے ہیں کہ تم لوگ کہاں گھوم رہے ہو، اللہ کے نبی کی وراثت مسجد نبی میں تقسیم ہو رہی اور تم بازاروں میں گھوم رہے ہو۔ صحابہ مسجد نبی میں دوڑے دوڑے آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کیے ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے، کوئی کلمہ سیکھ رہا ہے، کوئی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہاں ہے اللہ کے نبی کی وراثت؟ ابو ہریرہ 100 جان سے قربان جاؤں ابو ہریرہ، تیری محنت پر، تیری قربانی پر، تیری قربانی کو سلام ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنی وراثت میں درہم و دینار تقسیم نہیں کرتا، زر اور زیور تقسیم نہیں کرتا، زمین جائیداد، بنگلہ گاڑی اور مکان تقسیم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی وراثت تو یہی ہے کہ کہیں سبحان اللہ کی مجلس لگ رہی ہو، کہیں تشہد سکھایا جا رہا ہو، کہیں تلاوت کلام اللہ ہو رہا ہے، کہیں نمازیں سکھائی جا رہی، کہیں روزہ سکھایا جا رہا ہے، یہی اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اب بھی منٹو چنٹو، جمعہ کو پیدا ہو گیا جمن، رمضان کو پیدا ہو گیا رمضانی، شب برات کو پیدا ہو گیا شبراتی، اور بدھ کو پیدا ہو گیا بدھو، اور جمعرات کو پیدا ہو گیا جمعراتی۔ ایسے نام آج بھی رکھنے کا رواج ہے کہ نا ایٹا نام یہ انگریزی، اصلی نام جو ہے وہ عرفان جی۔
پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کا اچھا سا نام رکھو، صحابیات کے اوپر، صحابہ کے اوپر، انبیاء کے اوپر، اللہ کے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، جس سے عبدیت ٹپکتی ہو، اپنی اولاد کا ایسا نام رکھو۔ اور جب وہ اس قابل ہو جائے، بولنے لگے، تو ماں کو چاہیے، ماں جب تعلیم یافتہ ہوگی، اسی لیے ہمارا مقصد یہ ہے تعلیم نسواں، ہماری بیٹیاں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں، ہمارے بیٹے جہاں انجینئر بنے، وکیل بنے، حافظ بنے، عالم بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، وہیں ہماری دلی خواہش یہ ہے قوم کی بیٹیاں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ کر کے وہ قوم کی ایک اچھی ماں بنے، قوم کی ایک اچھی بہو بنے۔ کیوں؟ ضرورت باپ سے پہلے ماں کی ہے۔ جب بچہ بولنے لگتا ہے، جب بچے کو ماں چھاتی سے لگائے، جب بچہ اماں ابا کہنے کے لائق ہو جائے، جب بچہ کچھ کہنے کے لائق ہو جائے، اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی، اگر ماں تربیت یافتہ ہوگی، اگر ماں نے قرآن کریم سیکھا ہوگا، اگر ماں کو کلمہ طیبہ یاد ہوگا، اگر ماں کو اللہ کے رسول کے بارے میں پتہ ہوگا، اگر ماں کو آسیہ کے بارے میں پتہ ہوگا، اگر ماں کو رابعہ بصری کے بارے میں پتہ ہوگا کہ ایک دن میں رابعہ بصری 5 وقت کی فرض کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی، اور یہ کہا کرتی تھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ حاضر ہو جاؤں گی کہ رابعہ بصری تیری امت کی ایک عورت 1000 رکعت نفل روزانہ الگ سے پڑھا کرتی تھی۔ اگر وہ ماں فاطمہ کو جانے گی، اگر وہ ماں خدیجہ کو جانے گی، اگر وہ ماں حضرت حفصہ کو جانے گی، اگر وہ ماں حضرت عائشہ صدیقہ کو جانے گی، جب تو اپنے بیٹے اور بیٹے کو اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ سکھائے گا، جب تو وہ ماں اپنے بچے کو کہے گا بیٹا بولو اللہ اللہ، تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تم کو روزی کون دیتا ہے؟ جب وہ ماں تعلیم یافتہ ہوگی جبھی تو سکھائے گی۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بوڑھوں، خدارا اولاد سے اپنا حق کی اگر امید رکھتے ہو تو پہلے بچپن میں اولاد کو ان کا حق دے دو۔ آج ہر بوڑھا ماں باپ روتا ہے، جب بھی ان سے پوچھئے چچا کیا حال ہے، کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے بیٹا تو 5 ہے لیکن کام کا ایک بھی، بیٹا تو 4 ہے کام کا ایک بھی نہیں۔ بوڑھا ہو گیا باپ، ہاتھ میں لرزہ طاری ہے، مسجد میں آ کر بیچارہ مسجد کے وضو خانے میں اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑا۔ جب وہ باپ کسی قابل نہ ہوا، ابو جاؤ مسجد میں ہی بیٹھ کر رہنا، اللہ اللہ کرنا، اور جب کھانے کا وقت ہو جائے کبھی پوتا وہ کھانا لے کر آ جاتا ہے، کبھی بوڑھا باپ گھر میں جا کر 2 روٹی بڑی مشکل سے کھاتا ہے۔ اور آج کل تو ایک ایسے سنستا ہو رہا ہے کہ جہاں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں بیٹا لے جا کر وہاں چھوڑ دیتا ہے، وہیں وہ رہے گا۔ ہائے نوجوانوں، پہلے تو ماں باپ کل قیامت کے دن اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تم ان سے وفا کی امید مت رکھنا۔ کل قیامت کے دن اللہ ان سے بعد میں پوچھے گا، اے میرے باپ، اے میرے چچا، اے میرے تاؤ، پہلے اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو میرا قرآن کیوں نہ سکھایا تھا، تم نے اپنی اولاد کو نماز کیوں نہ سکھائی تھی، تم نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں بتلایا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تم نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں بتایا تھا کہ آدم پہلا نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تم نے اپنی اولاد کو کیوں نہ سکھایا تھا کہ تمام کتابوں میں سب سے مقدس کتاب وہ قرآن کریم ہے، کہ جس کی ایک آیت پڑھ کر عمر فاروق بن جاتا ہے، جس کی ایک آیت پڑھ کر وہ عمر جس کے رات سائے سے شیطان ڈرتا تھا وہ اسلام کا غلام، اسلام کا ہیرو بن جاتا
جاتا ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر خانہ کعبہ میں جا کر اذان دیتا ہے اور کہتا ہے سن لو، جسے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ آ کر عمر سے مقابلہ کر لے۔ عمر آج محمد رسول اللہ کی غلامی میں داخل ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوجوانوں، آج ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ کلمہ ابھی حلق تک ہے، جس دن حلق سے نیچے اتر جائے گا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، زمین بھی اس کے تابع، آسمان بھی اس کے تابع، سورج اور چاند سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی کلمہ کی حقیقت ہمارے حلق تک اترا ہے، خدا کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، باپ کا حق پہلے ضرور ہے، لیکن اگر ماں باپ کسی وجہ سے وہ اپنا حق ادا نہ کر سکا، ایسا نہیں، اگر ماں باپ کافر ہیں، جب بھی اللہ کہتا ہے نبی کہتا ہے اس کا آج بوڑھے ماں باپ روتے ہیں۔ نوجوانوں، جب بیٹا باپ سے الگ ہو جاتا ہے، باپ بیچارہ روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے، اور بیٹا باہر سے جب کما کر آتا ہے اپنے بیوی بچوں میں خوشی کے لڈو توڑتے ہیں، باپ بیچارہ منہ تاکتا ہے۔